زندگی میں رونما ہونے والے کچھ حادثات انسان کو آزمائش کی ایسی چکی میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ہم ماں بیٹی بھی ایسی ہی دردناک زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے۔ میری والد کی ناگہانی موت نے ہم پر آزمائشوں کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے۔ میری والدہ رو رو کر بے حال سی ہو چکی تھی۔ ہم لوگ شہر میں رہتے تھے لیکن میرے والد گاؤں کے رہائشی تھے۔ انہوں نے میری والدہ سے محبت کی شادی کی تھی، لیکن میرے والد کے خاندان نے میری والدہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم شہر میں رہتے۔ ہم نے آج تک اپنے دادا دادی اور باقی خاندان والوں کو نہیں دیکھا۔ میں اپنے والدین کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی۔ میں بھی 18 سال کی ہوئی، کالج میں پڑھ رہی تھی کہ ایک دن اچانک میرے ابا کے دوست ہمارے گھر آئے اور ایک ایسی خبر سنائی کہ ہم جیتے جی مر ہی تو گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ عبداللہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں اور میری والدہ پریشان سی ہو گئی۔ ہماری تو جسم کی جان ہی نکل گئی۔ جب تک ہم ہسپتال پہنچے میرے والد دم توڑ چکے تھے۔ میری والدہ یہ دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ایک میں تھی جو دوہرے صدمے سے گزر رہی تھی۔ ایک طرف مجھے جان سے زیادہ چاہنے والے میرے والد اس سے دور جا چکے تھے، پھر میری والدہ کی حالت سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں اپنی ماں کو سنبھالنے میں لگ گئی۔ بار بار میری ماں کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ میرے والدین میں بہت محبت اور الفت تھی۔ ہمارے والد ہمارا واحد سہارا تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ہم بے آسرا ہو کر رہ گئے تھے۔ ہم ماں بیٹی اس وقت اس قدر پریشان تھے کہ آگے کی زندگی کیسے گزاریں گے۔ میں ابھی 12ویں جماعت میں پڑھتی، اس لیے نوکری نہیں کر سکتی تھی۔ نہ ہی میری والدہ کو کوئی ایسا ہنر آتا تھا جس سے ہم اپنی زندگی کا گزر بسر کر سکتے۔ اس مہینے کا کرایہ دینے کے بھی پیسے ہمارے پاس نہ تھے، اس لیے مہینہ ختم ہوتے ہی مالک مکان نے بھی ہمیں کہا کہ یا تو گھر کا کرایہ دو یا پھر گھر خالی کر دو۔ ہمارے پاس کرائے کے پیسے تو موجود نہ تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ ہم اپنے ابا کے گاؤں چلے جائیں۔ ابا کی زندگی میں ہمارے دادا نے ہمیں قبول نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے میرے والد کی موت کا سن کر ہی ان کے دل میں ہمارے لیے رحم آ جائے، اس لیے گاؤں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ امی پہلے تو انکار کرتی رہیں کہ تمہارے دادا بہت سخت مزاج ہیں، ہمیں کبھی نہیں اپنائیں گے، لیکن میں نے بھی ان کی ایک نہ سنی۔ گاؤں کا پتہ امی کو معلوم تھا اور میرے دادا اس گاؤں کے سردار تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی بیچی جو میرے والد نے مجھے 10ویں جماعت پاس ہونے کی خوشی میں مجھے دی تھی، اور ضرورت کا سامان باندھے ہم گاؤں روانہ ہو گئے۔ گاؤں پہنچ کر میں نے ایک ٹانگے والے کو روکا اور اسے کہا کہ ہمیں امیر صاحب کی حویلی جانا ہے۔ ٹانگے والے نے سردار صاحب کا نام سن کر بڑی عزت سے ہمیں دیکھا تھا۔ کیونکہ میرے دادا کی گاؤں میں بہت عزت تھی، اس لیے ان کے گھر کا پتہ سب کو معلوم تھا۔ ٹانگا ایک بڑی سی حویلی کے سامنے رکا تو میں نے ان کی حویلی پر نظر ڈالی۔ محل نما حویلی کو دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ہمارا وہ گھر تھا جس پر میرے باپ کا حق تھا، لیکن میرے دادا نے انہیں اس لیے اس حق سے محروم کر دیا کہ انہوں نے میری والدہ سے پسند کی شادی کی تھی۔ حویلی کے چوکیدار سے میں نے کہا ہمیں سردار صاحب سے ملنا ہے۔ وہ ہمیں اندر لے آیا اور سمجھا کہ ہم بے بس اور مجبور سی عورتیں ہیں، چندہ یا خیرات مانگنے آئے ہیں۔ اس نے ہمیں لے جا کر باہر کے لان میں بٹھا دیا اور کہنے لگا کہ بی بی یہاں پر بیٹھ جاؤ، سردار صاحب ابھی آئیں گے تو تمہاری اچھی مدد کر دیں گے۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ خاموشی سے وہاں بیٹھ گئی۔ میری والدہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی جس شخص نے ہمیں تمہارے باپ کی زندگی میں قبول نہیں کیا وہ اب کیا قبول کرے گا؟ تم کیوں مجھے یہاں لے آئی ہو؟ میں نے کہا یہ حویلی میں میرے باپ کا بھی حق ہے اور میں اپنے باپ کا حق لینے آئی ہوں۔ ہم کوئی بے سہارا فقیر نہیں ہیں جو یوں فقیرانہ زندگی گزاریں۔ میری بات پر میری ماں مجھے غور سے دیکھنے لگی، کہنے لگی یہ بڑے لوگ ہیں، ہم جیسوں کو دھکے مار کے نکال دیں گے۔ ابھی میں امی سے بات کر ہی رہی تھی کہ سامنے سے سردار صاحب آ گئے، سفید کلف شدہ شلوار قمیض پہنے۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرانے لگے، ہمارے پاس آ کر رک گئے، کہنے لگے اپنی ضرورت بتاؤ بی بی، سردار صاحب کے گھر سے کوئی خالی دامن نہیں گیا آج تک۔
سردار صاحب کا انداز بڑا تکبرانہ تھا۔ میں نے کہا کہ میں اپنا حق لینے آئی ہوں۔ میری بات سن کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور پوچھنے لگے، کون ہو تم اور تمہارا ایسا کون سا حق رہتا ہے میری طرف؟ میں نے کہا، میں آپ کے بیٹے کی بیٹی ہوں۔ یہ سن کر ان کا چہرہ پل میں لال پیلا ہو گیا تھا۔ کہنے لگے، مر گیا عبداللہ میرے لیے، اور تم یہاں کیا لینے آئی ہو لڑکی؟ سردار صاحب کی آواز بہت بلند تھی۔ یہ سن کر میرے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا، سچ کہا آپ نے، میرا باپ مر چکا ہے۔ میں روتے ہوئے بولی۔ یہ سن کر تو وہ مجھے بڑی حیرت اور تعجب سے دیکھنے لگے، پھر تیش میں آ کر بولے، بکواس بند کرو اپنی، جو منہ میں آ رہا ہے بولے جا رہی ہو۔ کچھ نہیں ہو سکتا میرے عبداللہ کو، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کے بیٹا مر چکا ہے۔ یہ سن کر تو ان کا چہرہ بدحواس سا ہونے لگا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگے، کیا کہہ رہی ہو؟ میرا بیٹا مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، وہ میرا بیٹا ہے، وہ ایک دن میرے پاس لوٹ کر آ جائے گا۔ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، میرا تم لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ بے یقین سے تھے یا صدمے میں، شاید میری بات کو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری والدہ فوراً کہنے لگی، آپ کا بیٹا ہی میرا شوہر تھا، اور یہ آپ کی پوتی ہے۔ امی نے اپنے پرس سے ابو کی تصویر نکال کر انہیں دکھائی اور میری طرف اشارہ کر کے سردار صاحب سے کہنے لگی کہ یہ آپ کا خون ہے اور میں آپ کی بہو۔ اب آپ چاہے تو ہمیں اپنا لیں، چاہے تو دھتکار دیں، لیکن ہمارے پاس اس گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کچھ دیر تو خاموش روتے رہے، پھر نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تم میرے بیٹے کی نشانی ہو، میں تم لوگوں کو کہیں جانے نہیں دوں گا۔ بے شک میں عبداللہ سے ناراض تھا، لیکن یہ کبھی نہیں چاہا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے۔ میں تم لوگوں کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر ہمیں یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ اب ہم بے سہارا نہیں رہیں گے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم ماں بیٹی ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس جانے والے ہیں، جہاں سے نکلنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا۔ سردار صاحب ہمیں حویلی کے اندر لے گئے۔ بہت بڑی حویلی تھی، ہر کام کے لیے ڈھیروں نوکر تھے۔ شروع میں تو سردار صاحب نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ وہاں جا کر یہ بھی علم ہوا کہ میرے والد کے گھر چھوڑ کر جانے کے بعد میری دادی کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں نے میرے والد کا غم دل کو لگا لیا، لیکن شوہر کے غصے کے سامنے زبان نہیں کھول پائی تھی۔ میرے والد سردار صاحب کی واحد اولاد تھے۔ دادی کے جانے کے بعد اب وہ تنہا رہ گئے تھے۔ میرے دادا مجھ سے بہت محبت کرتے، جب بھی گاؤں سے واپس لوٹتے گھنٹوں میرے پاس بیٹھ کر میرے والد کی باتیں سنتے رہتے اور آنسو بہاتے رہتے۔ ابھی ہمیں وہاں رہتے ہوئے 1 ماہ ہی گزرا تھا۔ سردار صاحب مجھ سے تو بہت پیار کرتے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میری والدہ سے بات نہیں کرتے، انہیں دیکھتے بھی نہ تھے، نہ ہی ان سے کوئی گفتگو کرتے۔ شاید ان کا دل میری والدہ کی طرف سے اب بھی صاف نہیں تھا۔ جب بھی ان کی نظر میری والدہ پہ پڑتی، وہ ماتھے پر تیور چڑھانے لگتے، لیکن اب وہ بہت بیمار رہنے لگے تھے اور نوکروں پر چیختے رہتے، دوا نہیں کھاتے۔ تب میری والدہ نے ہی ہمت جمع کر کے ان کی ڈانٹ سننے کے باوجود ان کی خوب خدمت کی۔ انہیں دوا وہ خود کھلانے لگی۔ پہلے تو امی کو گھورتے رہتے، دوا کھانے سے بھی انکار کر دیتے، لیکن آہستہ آہستہ ان کا رویہ میری والدہ سے بدلنے لگا۔ شاید ان کے دل میں میری والدہ کے لیے گنجائش پیدا ہو چکی تھی۔ اب وہ رات کو جب بھی دوائی کھانے لگتے تو میری والدہ سے ہی کہتے، مجھے آ کر دوائی کھلا دو۔ میری والدہ انہیں کھلانے کمرے میں چلی جاتی۔ پہل تو امی 15 منٹ میں ہی واپس آ جاتی تھی۔ میں تب تک اپنے کمرے میں لیٹ جاتی، لیکن جب کمرے سے باہر آتی تو کچھ عجیب سی کیفیت ہوتی، کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی، اور جب میں ان سے وجہ پوچھتی تو چونک سی جاتی، مجھے نم آنکھوں سے دیکھتی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہتی کہ کچھ نہیں ہوا، تم بس سو جاؤ۔ مجھے سن کر عجیب سا لگتا، آخر دادا ایسا کیا کہتے ہیں جو وہ باہر آتے ہی پریشان سی گمسم سی ہو جاتی ہیں۔ جب سے میرے والد کا انتقال ہوا تھا
میں نے اپنی والدہ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ وہ ہر وقت اداس اور غمزدہ سی رہتی۔ پہلے تو دادا امی سے صرف دوا ہی مانگتے تھے، لیکن اب تو اپنا ہر کام میری ماں سے کروانے لگے تھے۔ حالانکہ خدمت گزاروں میں کمی نہیں تھی۔ بات اگر یہیں تک رہتی تو مجھے بھی برا نہ لگتا، لیکن کچھ دنوں سے جو بات میں نے محسوس کی وہ کچھ عجیب سی تھی۔ رات کو جب دادا امی سے دوا مانگتے اور امی ان کے کمرے میں چلی جاتی، اور جب وہ واپس آتی تو رو رہی ہوتی۔ اب تو دادا کے کمرے میں امی کو گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ میری والدہ رات کو میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی سوتی۔ تک امی دادا کے کمرے میں رہتی، مجھے پتہ نہیں کیوں نیند نہیں آتی۔ بس میں یہی سوچتی رہتی کہ دوا دینے میں کون سا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ یا بس 15 منٹ۔ لیکن میری ماں 1-2 گھنٹے وہاں دادا کے کمرے میں کیا کرتی رہتی ہیں۔ اور دوسری حیران کن بات میرے لیے یہ بھی تھی کہ میرے دادا کا رویہ میری ماں سے بہت بدلنے لگا تھا۔ وہ انہیں بہت اہمیت دینے لگے تھے، لیکن میری والدہ ان کے سامنے ہمیشہ ڈری سہمی ہی رہتی۔ حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب انہوں نے کہا، تمہاری ماں آج کے بعد عورتوں کی سردارنی ہے، عورتوں کے مسائل کو اب وہی دیکھا کرے گی۔ مجھے لگا تھا یہ بات سن کر میری والدہ خوش ہو جائیں گی کہ خدا نے انہیں ان کے مقام واپس لوٹا دیا، مگر پھر بھی افسردہ سی رہتی، ہر وقت نہ جانے کیا سوچتی رہتی۔ میرے لیے یہ بات بہت خوشی کی تھی کہ میری والدہ کو اس حویلی میں بہو کی حیثیت مل گئی تھی، لیکن اس بات پر بھی میری والدہ کے چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اب تو میری والدہ کا یہ حال تھا کہ جب بھی دادا انہیں دوا کے لیے کہتے، مجھے وہ گھبرائی ہوئی سی لگنے لگتی، اور جب کمرے سے واپس آتی تو ان کی رنگت اڑی ہوئی ہوتی اور وہ پسینے سے شرابور ہوتی۔ جب میں ان سے وجہ پوچھتی تو کہتی، کچھ نہیں ہوا، تم کیوں میرے انتظار میں جاگتی رہتی ہو، سو جایا کرو۔ میں نے کہا کہ جب تک آپ میرے پاس نہیں آ جاتی مجھے نیند نہیں آتی۔ نہ جانے کیوں میری اس بات پر وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتی اور پھر پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگتی۔ ایک بار میری آنکھ رات میں اچانک کھلی۔ میں نے دیکھا کہ میری والدہ جائے نماز بچھائے رو رہی ہیں۔ مجھے اب ان کے رونے پر حیرت سی ہونے لگی تھی، کیونکہ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب تو دادا بھی انہیں عزت دیتے۔ ہم اس گھر میں بہت خوش تھے، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ دادا نے گاؤں والوں کے سامنے مجھے پوتی کی حیثیت سے قبول کر لیا تھا۔ میری والدہ کو بہت اہمیت دیتے۔ پھر وہ کیوں روتی رہتی ہیں؟ شاید میرے والد کی وجہ سے، کیونکہ میری والدہ کو میرے والد سے بے حد محبت تھی۔ لیکن پھر کچھ ایسا میں نے دیکھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی دادا کو دوا دینے گئی تھی۔ میرے بھی صبح سے سر میں درد ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی دادا سے سر درد کی دوا لے لیتی ہوں، کیونکہ ان کے پاس ہر دوا موجود ہوتی۔ لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو جو منظر میں نے سامنے دیکھا، میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے دادا تو میری والدہ کے ساتھ میں الٹے قدم وہاں سے لوٹ آئی۔ ان دونوں کی میری طرف پوچھ تھی، اس لیے وہ دیکھ نہیں پائے تھے، لیکن جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، جو کچھ میرے کانوں نے سنا، ان باتوں پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا آگے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو کچھ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اکثر وہ سچ نہیں ہوتا، اور جب سچ سامنے آئے تو ہمیں اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے انداز پر افسوس ہونے لگتا ہے۔ جب امی رات کو کمرے میں آئی تو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ جب میرے پاس آ کر لیٹ گئی تو میں نے پوچھا، امی آپ جب بھی دادا کو دوا دے کر آتی ہیں تو روتی کیوں ہیں؟ کہنے لگی، سمجھ لو کہ میری قسمت ہی ایسی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے سچ کیوں نہیں کہہ رہی، کیونکہ جب میں نے اچانک سے کمرہ کھولا تو دادا امی سے کہہ رہے تھے اگر امی نے ان کی بات نہ مانی تو وہ انہیں گھر سے دھکے دے کر نکال دیں گے۔ میری والدہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، روتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ جو کہہ رہے ہیں ان کے لیے وہ ایک ناجائز عمل ہے۔ میں آپ کی بہو ہوں، آپ کے بیٹے کی بیوی، آپ کیسے میرے ساتھ یہ ظلم کر سکتے ہیں؟ آپ میرے باپ کی جگہ ہیں۔ خدا را مجھے عزت سے اس گھر کے کونے میں پڑا رہنے دیں۔ میرے انکار پر
آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے تو میں کہاں اپنی جوان بیٹی کو لے کر جاؤں گی؟ میری ماں رو رو کر میرے دادا سے التجا کر رہی تھی۔ اس سے زیادہ میری سماعت میں مزید کچھ سننے کی گنجائش نہیں تھی۔ میں واپس کمرے میں لوٹ آئی۔ جس قسم کی باتیں میں نے سنی تھی اور جس قدر میرے دادا میری ماں پر آج کل مہربانیاں کر رہے تھے اور میری والدہ گمسم سی ہو چکی تھی، جس خیال نے میرے اندر سے جان نکال دی، میں اس کی تردید کر رہی تھی۔ ابھی میں اسی الجھن سے نہ نکلی۔ ہمارے گھر کی ملازمہ نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا۔ وہ ملازمہ کہنے لگی، سردار صاحب جیسے نظر آتے ہیں ویسے ہیں نہیں، بہت رنگین مزاج کے انسان ہیں۔ جوانی میں تو غیر عورتوں سے تعلقات بھی تھے، اب ذرا گاؤں والوں کی نظر میں نیکوکار بنے پھرتے ہیں، لیکن عیاشی کا اگر اس عمر میں بھی موقع ملے تو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ بچائے بھائی ایسے لوگوں سے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ یہ سن کر تو میرا غم اس سے میں بڑھنے لگا تھا۔ کیا سردار صاحب کو رشتوں کا تقدس بھی بھول گیا ہے؟ مجھے اپنے دادا سے نفرت سی ہونے لگی۔ اب تو جب بھی امی دادا کے کمرے میں جاتی میں بے چین سی ہونے لگتی۔ میری والدہ نے ایک بار مجھ سے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہا کہ تم ذرا اپنے دادا سے دور ہی رہا کرو۔ میں اس بات پر چپ سی ہو گئی تھی۔ اب تو مجھے واقعی سردار صاحب کی کردار پر شک سا ہونے لگا۔ ایک دن سردار صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میری خواہش ہے تم اپنی تعلیم جاری رکھو، اس لیے میں تمہارا داخلہ کالج میں کروانا چاہتا ہوں، اور دوسری بات یہ، میری حویلی میں کمروں کی کمی نہیں ہے، تم کیا ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہو؟ کل میرے ڈرائیور کے ساتھ کالج جا کر اپنا داخلہ کرواؤ اور خود کو عادت ڈالو اکیلے کمرے میں سونے کی۔ میں تمہارے لیے ایک الگ کمرہ سیٹ کروا دیتا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں اپنی ماں سے الگ ہو جاؤں تاکہ آپ کو کھلی چھٹی مل جائے، لیکن ہم دونوں ماں بیٹی اس وقت بے بس مجبور تھے۔ میں سردار صاحب کے ساتھ سخت لہجے سے بات نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے آرام سے کہا کہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ ہی کمرے میں رہنا ہے، مجھے ان سے الگ رہنے کی عادت نہیں۔ لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور 2 دن میں میرا کمرہ حویلی کے اوپر کی منزل میں منتقل کر دیا۔ میری والدہ بھی اپنی جگہ پریشان تھی، لیکن لب ان کے بھی خاموش تھے۔ میں اوپر کے کمرے میں تو چلی گئی، لیکن یہ بھی سوچ چکی تھی رات کو نیچے اپنی والدہ کے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ رات کو جب سب سو چکے تو میں نیچے اپنی والدہ کے کمرے کے پاس کھڑی ہو گئی، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب میری والدہ کا کمرہ لاک تھا۔ پہلے تو مجھے کچھ تسلی سی ہوئی کہ چلو امی نے اچھا کیا کہ دروازہ لاک کر لیا، لیکن سچ تو کچھ اور ہی تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح مجھے کالج جانا تھا۔ میں تیار ہو کر جب نیچے اتری تو یہ دیکھ کر دنگ سی رہ گئی کہ میرے دادا میری والدہ کے کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میرا دل تو دھک سے رہ گیا۔ تو کیا وہ رات بھر میری ماں کے ساتھ؟ میرا سر بری طرح سے چکرا گیا۔ مجھے لگا پوری حویلی میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ میری ماں صرف میری خاطر یہاں رہنے پر مجبور تھی تاکہ میں عزت سے رہ سکوں، اور میری خاطر جو قیمت وہ ادا کر رہی تھی، یہ سوچ کر تو میری روح فنا ہونے لگی تھی۔ میں سوچ چکی تھی اب اپنی ماں کو مزید آزمائش میں نہیں ڈالوں گی۔ رات کو میں دیر تک نیچے اپنی والدہ کے کمرے میں بیٹھی رہی، ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ انہیں ایک گلاس دودھ کا دیا اور میں نے کہا کہ آپ کو اپنی صحت کی بالکل پرواہ نہیں ہے، اور وہ دودھ زبردستی انہیں پلا دیا۔ میں نے دودھ میں نیند کی گولی ڈال دی، اس لیے دودھ پیتے ہی امی کچھ دیر میں سو گئی۔ میں نے جلدی سے اپنی والدہ کا ایک لباس الماری سے نکالا اور پہن لیا۔ دوپٹہ لے کر تھوڑا سا گھونگھٹ نکال لیا تاکہ میرا چہرہ صاف نظر نہ آ سکے۔ میری شکل بھی اپنی والدہ سے مشابہت رکھتی۔ میں دادا کے کمرے میں چلی گئی۔ اتفاق سے یا پھر روز ہی ایسا ہوتا کہ دادا کے کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ میں نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ دادا یہی سمجھے کہ امی آئی ہیں۔ مجھ سے کہنے لگے، میں دوا کھا چکا ہوں، اب میرے پاس آؤ۔ دادا کی خباثت مجھ پر کھل گئی تھی۔ میں ان کے پاس چلی گئی۔
اس کے بعد جو کچھ انہوں نے مجھ سے کہا، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میری والدہ میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ دادا غصے سے مجھے اور میری والدہ کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میری ہی پوتی میرے ساتھ ایسا کھیل بھی کھیل سکتی ہے۔ میں شرمندہ سی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ جب میں ان کے کمرے میں گئی تھی تو انہوں نے مجھے میری والدہ سمجھ کر یہ کہا کہ میں انہیں ان کی بات کا جواب ہاں میں دوں۔ وہ میری والدہ کی دوسری شادی اپنے بھتیجے سے کروانا چاہتے ہیں کہ میری والدہ ابھی اتنی بھی بوڑھی نہیں ہوئی کہ میری والد کے نام پر بیوہ بن کر زندگی بسر کر لیں، کیونکہ آج نہیں تو کل وہ میری بھی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اب وہ بیمار رہنے لگے ہیں اور ان کے مرنے کے بعد میری والدہ پھر سے کہیں بے سہارا نہ ہو جائے، اس لیے اپنی زندگی میں ہی وہ میری اور میری والدہ کی شادی کروانا چاہتے ہیں۔ اس لیے جب میری والدہ ان کے کمرے میں ان کو دوا دینے جاتی، وہ میری والدہ سے اسی بات پر بحث کرتے۔ میری والدہ میرے والد سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے دوسری شادی پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ میرے دادا مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ جب انہوں نے مجھے میری والدہ سمجھ کر پوچھا تو ساتھ ہی اپنا لیمپ آن کر دیا۔ امی کے کپڑوں میں مجھے دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گئے۔ جب مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں اس ہولیے میں آئی ہوں تو میں نے جھجکتے ہوئے انہیں وہ سب بتا دیا جو میں سوچ رہی تھی۔ دادا کا یہ سن کر چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے اتنی بلند آواز سے ڈانٹا کہ ان کی آواز پوری حویلی میں گونجنے لگی۔ امی بھی اٹھ کر دادا کے کمرے میں آ گئی۔ جب سچ امی کو پتا چلا تو انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا کہ تمہیں شرم نہ آئی یہ سب سوچتے ہوئے، اور اب میں گردن جھکائے بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے دادا نے بالآخر میری والدہ کا نکاح اپنے بھتیجے سے کروا ہی دیا۔ مجھے بھی وہ میری امی سے دور رہنے کا اسی لیے عادی بنانا چاہتے تھے تاکہ جب وہ ان کی شادی کریں تو میں یہ بات دل پر نہ لوں۔ مجھے خود پر افسوس سا ہونے لگا تھا۔ میں کیا سوچ رہی تھی؟ صحیح ہی کہا ہے کسی نے، آنکھوں دیکھا ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔